بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی کے اندر فارسی قاعدہ اور کریمہ سادی کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم فارسی قاعدہ کا سبق پڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا فارسی قاعدہ کا سبق ہے ماضی مطلق مجہول کا بیان۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم ماضی مطلق معروف کی تعریف اور اس کے بنانے کا طریقہ اور اس کی گردان ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم ماضی مطلق مجہول کا بیان پڑھیں گے، یعنی آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے ماضی مطلق مجہول کسے کہتے ہیں اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی گردان کیا ہوتی ہے۔ تو ماضی مطلق مجہول کی تعریف یہ ہے کہ ماضی مجہول وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو کہ یہ کام کیا کس نے ہے، یہ کرنے والا معلوم نہ ہو تو اس کو ماضی مطلق مجہول کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر وہ پالا گیا، پالا گیا۔ اب ہمیں اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پالنے والا فعل یہ گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے، لیکن یہ فعل کیا کس نے، پالا کس نے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ماضی مطلق مجہول ہے۔ اس کی فارسی ہوتی ہے پروردہ شد، وہ پالا گیا۔ تو یہ ماضی مطلق مجہول کی تعریف آئی کہ وہ ماضی مطلق مجہول وہ ماضی ہے جیسے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا معلوم نہ ہو۔ ماضی مطلق مجہول کی تعریف کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ فارسی کے اندر اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق معروف کے آخر میں، ماضی مطلق معروف کے پہلے صیغے کے آخر میں یعنی واحد غائب کے آخر میں ہا شد کی گردان بڑھا دیں گے تو اس طریقے سے ماضی مجہول کی گردان بن جائے گی۔ ماضی مطلق معروف کے پہلے صیغے واحد غائب کے صیغے آخر میں ہا شد ہم بڑھائیں گے تو اس طریقے سے ماضی مطلق مجہول کا صیغہ بنے گا۔ مثلا مثال کے طور پر آپ دیکھیں پرورد، یہ ماضی مطلق معروف ہے، اس کے آخر میں ہم نے ہا شد بڑھا دیا تو یہ بن گیا پروردہ شد، یہ ماضی مطلق مجہول کا واحد غائب کا صیغہ بن گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے جو بھی صیغہ بنانا ہے جمع غائب کا، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، بنانے کا طریقہ یہ کہ آپ اس کے آخر میں یعنی واحد غائب کے صیغے کے آخر میں آپ اس صیغے کی علامت لگا دیں۔ واحد غائب کے صیغے کو، ماضی مطلق مجہول کے واحد غائب کے صیغے کو آپ ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کے صیغے سے بنائیں گے۔ جب ماضی مطلق مجہول کا واحد غائب کا صیغہ بن جائے اس کے بعد آپ نے ماضی مطلق مجہول کا جو بھی صیغہ بنانا ہے واحد غائب کے علاوہ اس صیغے کی آپ علامت واحد غائب کے آخر میں لگا دیں گے تو وہ مطلوبہ صیغہ بن جائے گا۔ مثلا یہ پروردہ شد ہے، ہم نے اسے جمع غائب کا صیغہ بنانا ہے تو اس کی علامت بڑھا دیں گے آخر میں، اور پروردہ شدند، پروردہ شدند یہ ماضی جمع غائب کا یہ صیغہ بن گیا۔ اور اگر ہم نے واحد حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو آخر میں یا لگا دیں پروردہ شدی۔ اسی طرح جمع حاضر کا صیغہ تو اس کی علامت آخر میں لگا دیں پروردہ شدید۔ واحد متکلم کا صیغہ بنانا ہے تو واحد متکلم کے صیغے کی علامت آپ جانتے ہیں میم ہے، پروردہ شدم یہ لگا دیں گے۔ اور اگر آپ نے جمع متکلم کا صیغہ بنانا تو اس کی علامت آخر میں لگا دیں گے یا میم یعنی پروردہ شدے۔ تو اس طریقے سے ماضی مطلق مجہول کے تمام صیغے بن جائیں گے۔ اردو کے اندر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو کے اندر ماضی مطلق مجہول کو ماضی مطلق معروف سے بناتے ہیں، صرف ماضی مطلق کے معروف کے آخر میں لفظ گیا زیادہ کر دیتے ہیں تو اس طرح ماضی مجہول کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ پالا یہ ماضی مطلق معروف ہے، اس کے آخر میں گیا لفظ ہم نے لگا دیا تو بن گیا پالا گیا۔ کھانا، کھایا، کھایا گیا، اس نے کھایا، وہ کھایا گیا۔ دیکھا، دیکھا گیا وغیرہ۔ یہ تنبیہ مصنف نے کی ہے کہ مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔
آپ نے پیچھے فعل متعدی اور فعل لازم آپ نے جانے ہیں۔ فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جو فاعل کے علاوہ مفعول بھی کو بھی چاہتا ہے، اور فعل لازم ہوتا ہے جو صرف فاعل کے اوپر پورا ہو جاتا ہے، مفعول بھی کی اس کو حاجت ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو ماضی مجہول ہے، خواہ ماضی ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ صرف اور صرف فعل متعدی سے مجہول آتا ہے، فعل لازم سے مجہول نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل لازم کا مفعول بھی نہیں ہوتا، جبکہ فعل مجہول کے اندر مفعول بھی کو فاعل کے قائم مقام کیا جاتا ہے، فاعل کی جگہ رکھا جاتا ہے۔ چونکہ مفعول بھی فعل متعدی کا ہوتا ہے، اس لیے ہم وہاں مفعول بھی کو فاعل کی جگہ رکھ سکتے ہیں۔ تو فعل متعدی سے تو فعل مجہول آ سکتا ہے، لیکن فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آ سکتا۔ بنانے کے طریقے کے بعد آگے مصنف نے گردان ذکر کی ہے، ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان، فارسی کے اندر اور اردو دونوں زبانوں کے اندر۔ پروردہ شد، پروردہ شدن، پروردہ شدی، پروردہ شدید، پروردہ شدم اور پروردہ شدے۔ اس کا ترجمہ ہے وہ پالا گیا، وہ پالے گئے، تو پالا گیا، تم پالے گئے، میں پالا گیا، ہم پالے گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو مصادر کل کے سبق کے اندر پڑھے تھے، ان تمام مصادر سے آپ ماضی مطلق مجہول کی گردان کریں۔ آخر میں تمرین ہے آج کے ہمارے سبق کی، چند سوالات کے اوپر یہ مشتمل ہوتی ہے تمرین۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ ایک تو اس کی ماہیت اور حقیقت کے لحاظ سے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فارسی کے اندر دیکھیں معنوی لحاظ سے، کہ معنوی لحاظ سے یا بنانے کے طریقے لفظ کے لحاظ سے کیا فرق ہے ماضی معروف کے اندر اور ماضی مجہول کے اندر، تو یہ دونوں فرق آپ بتا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے، کس طرح ماضی مجہول بناتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو، گفت سے، گفت ماضی مجہول گفتہ شد، گفتہ شدہ، اسی طریقے سے۔ چوتھا سوال ہے کہ نوشتہ شدید، یہ کون سا صیغہ ہے نوشتہ شدید؟ آپ علامت دیکھیں گے اور علامت دیکھ کر پھر آپ پہچان کریں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ ہم پالے گئے، اس کی فارسی بنائیں۔ چھٹا سوال ہے کہ گفتہ شدید، اس کا ترجمہ کریں اردو کے اندر۔ میں نے لکھا، اس کی فارسی بنائیں۔ اور خوردہ شد، یہ صیغہ کون سا ہے، اور دوسرے اس کا آپ نے معنی بھی بتانا ہے اردو کے اندر۔ نواں سوال ہے کہ اردو میں ترجمہ کرو، یعنی فارسی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کا آپ نے اردو کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا ہے آراستہ شدی، دوسرا ہے بخشیدہ شدم، پسندیدہ شدید، نواختہ شدند، ستودہ شد، دادا شدیم، پسندیدہ پسندیدم۔ یہ توجہ کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے اپنے، دادا شدی، نواختند، آراستہ شدیم، ستودہ شد اور بخشی دید، یہ دو الگ الگ صیغے ہیں، ستودہ شد اور بخشی دید۔ 10واں سوال ہے کہ اردو جملے ہیں ان کی آپ نے فارسی بنانی ہے۔ میں نے دیا، وہ پسند کیا گیا، تم نے تعریف کی، ہم بخشے گئے، تو نے سنوارا، وہ نوازے گئے، تم نے لکھا، وہ تعریف کیے گئے، ہم نے کہا، تو بخشا گیا، اس نے پسند کیا، میں دیا گیا۔ تمرین کے بعد آخر میں چند مصادر ہیں، ان کے معنی اور مضارع ہم تینوں چیزیں یہاں یاد کریں گے، مصادر، معنی اور مضارع۔ آراستن معنی ہے اس کا سنوارنا، اور اس کا مضارع آتا ہے ارایت، ارایت، اسی سے جہان آرا لفظ بنتا ہے آرایت سے۔ بخشیدن بخشنا، اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے بخشد۔ پسندیدن پسند کرنا، مضارع اس کا آتا ہے پسندد۔ نواختن نوازنا، اور مضارع اس کا آتا ہے نوازد۔ غریب نواز، بندہ نواز، وہ اسی سے لفظ بنتے ہیں۔ دادن دینا، دہد مضارع دہد۔ ستودن تعریف کرنا، اور مضارع اس کا آتا ہے ستایت۔
تو یہ ہمارا آج کا فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 3 تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے ماضی مطلق مجہول کی تعریف فارسی کے اندر اور اردو کے اندر بنانے کا طریقہ، اس کے علاوہ ہم نے گردان ماضی مطلق مجہول کی پڑھی اور آخر میں تمارین اور یہ مسائل۔ اب ہم درس فارسی کے اندر کریمہ سادی کا سبق شروع کرتے ہیں، اور کریمہ سادی کے اندر ہم آج پڑھیں گے خطاب بنفس۔ خطاب کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنا، گفتگو کرنا۔ با کا معنی ہے ساتھ، سے، میں، کو یا پر، یا پھر جار اس کے یہ سارے موقع محل کی مناسبت سے ان میں سے کوئی ایک معنی لیا جاتا ہے۔ یہاں اس کا معنی ہے ساتھ۔ اور نفس کا معنی ہے نفس، یعنی اپنے آپ سے۔ خطاب بنفس یعنی اپنے آپ سے خطاب، اپنے آپ سے گفتگو، اپنے آپ سے کلام۔ بنفس، با کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے دنوں یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ اسم کے اوپر جب با داخل ہو تو وہ اس با کے اوپر ہمیشہ زبر پڑی جاتی ہے۔ تو نفس چونکہ اسم ہے اس لیے ہم با کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ خطاب بنفس، اپنے آپ سے خطاب۔ یہاں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ چہل کا معنی ہے 40 اور سال کا معنی سال، عمر اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی عمر۔ عزیز کا معنی ہے پیارا، پیاری، خوبصورت، اچھا۔ اور گذشت، یہ گذشتن مصدر سے ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ ہے، یہ آپ گردان پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو توجہ دینی ہے صیغے کے اوپر۔ گذشت جس طرح گفت اسی طرح گذشت۔ مزاج کا مطلب ہے طبیعت، طبیعت۔ مزاجے تو یہ مضاف ہے اس لیے اس کے نیچے زیر ہے۔ تو معنی 13، از معنی سے، حال کا معنی ہے حالت، اور حال طفلی کا معنی ہے بچپن۔ طفل سے، طفل چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، اور طفلی بچپن۔ اور حال طفلی یہ حال موصوف ہے اور طفلی اس کی صفت ہے۔ تو جس طرح مضاف کے آخر میں زیر ہوتی ہے موصوف کے آخر میں بھی زیر ہے، اس لیے اس کے آخر میں زیر پڑیں گے۔ نگشت معنی تبدیل نہیں ہوئی۔ شعر ہے کہ 40 سال عمر عزیزت گذشت، 40 سال تیری پیاری عمر کے گزشت بیت گئے۔ تیری پیاری عمر کے 40 سال گزر گئے، مزاج تو از حال طفلی نگشت، تیری طبیعت، تیرا مزاج بچپن کی حالت سے نگشت نہیں بدلا۔ بچپن کی حالت سے تیرا مزاج یا بچپنے کے حال سے تیرا مزاج تبدیل نہیں ہوا، یعنی وہی جس طرح کے بچے ہوتے ہیں لاؤبالی پن ہوتا ہے، اسی طریقے سے شیخ سعدی اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تیری عمر کے پیارے جو 40 سال، یہ عمر کے بڑے پیارا حصہ ہوتا ہے 40 سال والا، وہ گزر گیا، لیکن تیرا مزاج، تیری طبیعت بچپن کی حالت سے ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی۔ ہما با ہوا و ہوس ساختی، دمیں با مصالح نہ پرداختی۔ ہما معنی ہر، تمام، ہر۔ با کا معنی ساتھ، سے، میں، کو، یہاں ساتھ لے لیں۔ اور ہوا کا معنی ہے خواہش، اور ہوس کا معنی آپ حرص کر لیں۔ ساختی، یہ ساختن مصدر سے صیغہ ہے ماضی مطلق کا واحد حاضر کا یہ صیغہ ہے۔ ساختن کا معنی ہوتا ہے بنانا، اور ساختی کا معنی تو نے بنایا۔ دمیں، یہ لفظ اصل میں دم ہے اور اس کے آخر میں یہ یا تنکیر کی آ گئی ہے۔ اس کا معنی کوئی، دم کا معنی لمحہ، سانس، اور دمے کا معنی کوئی لمحہ یا ایک لمحہ، کوئی یا ایک، یہ تنکیر کا اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ با کا معنی ہے ساتھ، مصالح کا معنی یہ مصلحت کی جمع ہے، مطلب بہتری، بھلائی، نیکیاں۔ نہ پرداختی، یہ پرداختن مصدر سے
माजी मुतलक मनफी मारूफ का ये सीगा है। मनफी मारूफ की गर्दानी इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे। परदाख्तन, परदाख्तन का माना होता है मशगूल होना, और ना परदाख्ती इसका माना बनेगा तू मशगूल नहीं हुआ। अब देखें शेर क्या बना। शेर हुआ कि हमा बहवाओ हवस साख्ती, हर वक्त ख्वाहिश और हिरस के साथ साख्ती तूने बना कर रखी। साख्तन बनाना तूने बना कर रखी, यानी कि ख्वाहिशात और जो हिरस है, लालच है, उसके अंदर तू मशगूल रहा, उसके साथ तूने अपनी बना कर रखी, यानी तूने कभी भी इनके साथ अपनी बिगड़ने नहीं दी। ख्वाहिश ने जो कहा उसकी तूने पैरवी की। दमे ब मसाले न परदाख्ती, एक लम्हा भी नेकियों के अंदर तू मशगूल नहीं हुआ। शेख सादी रहिमहुल्लाह तआला निहायत आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं। एक लम्हा भी कह रहे हैं, एक लम्हा भी तू नेकियों के अंदर मशगूल नहीं हुआ। हमा बहवा हवस साख्ती, हर वक्त ख्वाहिश और हिर्स के साथ तूने बना कर रखी, हर वक्त। दमे बा मसाले न परदाख्ती, एक सांस भी नेकियों के अंदर तू मशगूल नहीं हुआ। मकुन तकिया बर उम्रे ना पायदार, मबाश ऐमन अजबाजी रोजगार। मकुन ये करदन मस्दर से नाह का सीगा है, वाहिद हाजिर का सीगा। करदन इसका मुजारे होता है कुनद, और इससे फिर बनता है कुन, और जब हमने इसके शुरू में मीन लगा दी तो बन गया मकुन। करदन का माना करना और मकुन का माना तू ना कर। तकिया माना भरोसा, एतमाद। बर माना पर। उमर का माना है उमर, और ना पायदार माना ना मुस्तहकम, ना मुस्तहकम यानी हमेशा ना रहने वाली। मबाश ये भी नाही का सीगा मकुन की तरह। बूदन से मुजारे आता है बाशद, और इससे अमर आया बाश, और इसके शुरू में जब हमने मीम लगा दी तो बन गया मबाश। इसका माना तू ना हो। ऐमन, ऐमन का माना है बेखबर, बेखौफ, बेखौफ है इसका माना। आज माना से बाजी का माना खेल, और रोजगार माना जमाना, और बाजी रोजगार ये मुरक्कब इजाफी है, यानी जमाने की खेल से। मकुन तकिया बर उम्र ना पायदार, ना पायदार ना रहने वाली उम्र के ऊपर तू भरोसा ना कर, तकिया ना कर, एतमाद ना कर, क्योंकि ये जिंदगी रहने वाली नहीं है, ये नापायदार है, ये गैर मुस्तहकम है, ये ख़त्म हो जाने वाली, इसके ऊपर तो तकिया भरोसा एतमाद ना कर। मबाश ऐमन अजबाजी रोजगार, ज़माने की खेल से तो बेखौफ ना हो। ज़माने की खेल से और ज़माने की चाल से तो अपने आप को बेखौफ ना समझ। एक दफ़ा फिर इस सबक का तर्जुमा देखें आप। खिताब ब नफ्स, अपने आप से खिताब, अपने आप से गुफ्तगू, अपने आप से कलाम। इंसान को कभी अपने आप से भी बात करनी चाहिए। हमेशा हम दूसरों को खिताब करते हैं, अपने आप को भी खिताब करना चाहिए। चहल साल उम्र अजीजत गुज़श्त, तेरी प्यारी उम्र के 40 साल गुजर गए। मिजाजे तो अज हाल तिफली न गश्त, तेरी तबीयत बचपने के हाल से तब्दील नहीं हुई। हमा बहवाओ हवस साख्ती, हर वक्त ख्वाहिश और हिर्स के साथ तूने बना कर रखी। दमे बा मसाले न परदाख्ती, एक लम्हा भी नेकियों के अंदर तू मशगूल नहीं हुआ। मकुन तकिया बर उम्र ना पायदार, ना रहने वाली उम्र के ऊपर तू भरोसा ना कर। मबाश ऐमन अजबाजी रोजगार, जमाने की चाल से बेखौफ ना हो जाए। सबक के बाद अब हम तमरीन देखते हैं। पहले मुश्किल अल्फाज। खिताब, इसका माना नफ्स, चहल, अजीज, मिजाज, हाल, तिफली, हवा, हवस, दमे, मसाले, तकिया, नापायदार, ऐमन, बाजी और रोजगार। ये मुश्किल अल्फाज हैं, इनके आप मानी तहरीर करेंगे। अब मुश्किल सीगे हम देख लेते हैं। गुज़श्त, ये सीगा कौन सा है, इसको आप हल करें। नगश्त,
ان کے مضارع اور ان کے مصادر یہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ ساختی، نہ پرداختی، یہ پورا صیغہ ہے۔ مکن، ماباش۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کریمہ صادی کا اور فارسی قاعدہ کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو برابر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ